میرے سر پہ رکھ دیا، کیونکہ آقا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتاچھ تھا، آقا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتاچھ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ عزیزان گرامی، میں خصوصی کتاب کے لیے عرضگار تھا، میرے بڑے ہی پیارے محسن، بڑی محبت کرنے والی شخصیت، اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں کے ساتھ نواز رکھا ہے، اور بڑی علمی شخصیت، بڑی روحانی شخصیت، واجب الاحترام موضوع مقام عزت باب آل نبی اولاد علی فخر سعادات کی طریقت حیثیت آفتاب ولایت حضور والا شان حضرت علامہ سید مفتی سجاد حضرت قاضی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے رجحان کو معطر منور فرمانے کی شان حاصل کرتے ہیں۔ آپ استقبال فرمائیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا، والحمدللہ الذی جعلنا من المسلمین وجعلنا من المحمدیین وجعلنا من الپاکستانیین بریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال الله تعالى في مقام آخر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله مولانا العظيم۔ مل کے پڑھے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ محمد کرندے گزر گئی، محمد کرندے گزر گئی، لباندے بنیرے چمیندے گزر گئی، سبحان اللہ۔ محمد کرندے گزر گئی، لباندے بنیرے چمیندے گزر گئی، تو لجپال ماہی تے لجپال ساڑی، تیری عمر لا جان میں بھیندے گزر گئی، تو لجپال ماہی تے لجپال ساڑی، تیری عمر لا جان میں بھیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی تا کر کے تصور، حلیمہ دی ڈاچی تا کر کے تصور، کورے ڈاچیاں دے چوبیندے گزر گئی، ظفر چشتی ہر دم تیرے گیت گاوے، ظفر چشتی ہر دم تیرے گیت گاوے، تیری نا تو پڑھ دے پڑھیندے گزر گئے۔ گرامی قدر حضرات، اور اس سالانہ محفل کے حوالے سے کہ جہاں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہی مکان لا مکان کے قریب ہوتا ہے، کتنا ہے خوش نصیب سجاد یہ گھر بھی جہاں ہر سال بج گج کے میلاد حبیب ہوتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، لائق عزت و احترام، آنے والے سامعین مکرم، صاحب خانہ، ان کے والد محترم، والدہ صاحبہ، نعت خوانان اعظام، نقیب محفل محترم و محتشم محمد وقار علی نقشبندی صاحب، آج کی یہ تقریب سعید، یہ سرمنی اپنی طاقت کے مطابق
حضور غوث اعظم کے حضور، حضور داتا صاحب کی حضور، کرب و بلا کے شہزادوں کے حضور، نجف کے بادشاہ مولا علی کے حضور، اور اس سے بڑھ کر کائنات کے بادشاہ حسنین کے نانا کے حضور محبتوں کو پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اور صرف تلاوت کرنے والا پیش نہیں کر رہا، نعت پڑھنے والا پیش نہیں کر رہا، بلکہ نقابت والا بھی اپنی محبتوں کے پھول اس خاندان نبوت کے حضور پیش کر رہا ہے۔ اور صرف نقابت والا ہی نہیں، اس محفل میں بیٹھنے والے سبحان اللہ کی صدائے دل نواز کے ذریعے اپنی محبتوں کے جھلوکوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اگر اس بات کو اور آگے بڑھائیں، صرف اس محفل میں آنے والے ہی نہیں بلکہ گھر والے بھی اور ویڈیوز بنانے والے بھی، ساؤنڈ سسٹم کو چلانے والے بھی، لنگر کا اہتمام کرنے والے بھی اپنی محبتوں کی نوکری کملی والے نبی کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ بس دعا یہ کیا کریں کہ اللہ کریم یہ نوکریاں قبول فرمائے، ہمیں دنیا کا نوکر بننے کی بجائے حسنین کے نانا کے در کا نوکر بنائے، اور ہماری یہ کیفیت بن جائے کہ غموں کی بھیڑ میں مسکرا کے چلتا ہوں، غموں کی بھیڑ میں مسکرا کے چلتا ہوں، سیدہ زہرا کے در کا نوکر ہوں، سر اٹھا کے چلتا ہوں۔ آج کی یہ تقریب سعید اور جو مجھے ٹاپک دے دیا گیا، تو ٹاپک یہی ہے کہ اللہ کے ولیوں کا ذوق عبادت کیا تھا۔ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ سجدہ کیا کرتے تھے تو سجدہ کرنے کے بعد بھی روتے تھے، مولا جس طرح تیری چاہت ہے ہم تیرے سامنے اپنے ماتھے کو جھکائیں، ہم نہ جھکا سکے، مولا ہماری کمی کوتاہی کو دور کر دینا، ہماری اس کمی کوتاہی کو معاف کر دینا۔ یعنی سجدہ کر بھی رہے ہیں، جبین عقیدت کو جھکا بھی رہے ہیں، پھر بھی عبادت پہ ناز نہیں ہے، پھر بھی ریاضت پہ ناز نہیں ہے۔ اگر ناز ہے تو خالق کائنات کی رحمتوں پہ بھروسہ ہے، اگر ناز ہے تو خالق کائنات کی نگاہ قدرت پہ ناز ہے، کہ اگر رب کعبہ کی طرف سے منظوری کی سند مل جائے تو ایک بار کہنا سبحان اللہ بھی خالق کائنات کی حضور قبول ہو کر ہمارے لیے بخشش کا بہانہ بن جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی عادت۔ گرامی قدر حضرات، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس روئے زمین پہ بڑی بڑی مخلوق موجود ہے، جن بھی ہیں، پریاں بھی ہیں۔ اسی روئے زمین کے اوپر حسین و جمیل پھول بھی موجود ہے، گلاب کا پھول بھی ہے، چمیلی کا پھول بھی ہے، نرگس کا پھول بھی ہے۔ اسی بزم کائنات کے اندر چاند بھی ہے، اسی بزم کائنات کے اندر چمکانے والا، چمکنے والا، دمکانے والا، دمکنے والا سورج بھی موجود ہے۔ لیکن رب کعبہ نے جس مخلوق کو سب سے بڑھ کر حسین و جمیل بنایا ہے، اس کو چاند سے بڑھ کر حسن دیا ہے، سورج سے بڑھ کر نور دیا ہے، جن اور پریوں سے بڑھ کر دل نشیں بنایا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت انسان ہے، جس کو رب کعبہ نے خوبصورتی کے سانچے کے اندر ڈھالا ہے۔ یہ انسان کو خوبصورت کیوں بنایا؟ اس لیے کہ فخلقت بِیَدَیَّ، رب کعبہ نے قدرت کے ہاتھ کے ذریعے حضرت انسان کو بنا کر ساری مخلوق کا امام بنایا ہے، حسین و جمیل، حسن و جمال کا پیکر بنایا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اے انسان، جو رب کعبہ تمہیں ساری مخلوق سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر بنا سکتا ہے، اگر اس رب کعبہ کا کلمہ پڑھ لے تو پھر اس دنیا کے اندر بھی حسن و جمال تیرا محتاج ہوگا، قبر کے اندر بھی حسن و جمال تیرا محتاج ہوگا، اور کلمہ طیبہ کے حسن و جمال کی وجہ سے رب کعبہ تمہیں قیامت کے دن بھی جنت کے حسن و جمال کا مالک بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرات، اس بندے کے لب پہ آ جائے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ۔ اور سبحان کلمہ طیبہ بندے کے حسن میں کمی نہیں کرتا۔ یہی کلمہ اگر حضرت بلال پڑھ لیتا ہے تو بلال عام نہیں رہتا، میرا نبی اس کو بھی سردار بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھا گیا کیوں؟ سیدنا بلال کا احترام اس لیے کر رہا ہوں کہ حسنین کے نانا نے بلال کو میرا بھی سردار بنا دیا ہے۔ تو اس لیے کلمہ طیبہ حسن کو گھٹاتا نہیں ہے، حسن کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر کوئی ہندو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، کوئی بدھ مت میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، کوئی کنفیوشس میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، تو گنبد خضرا کے حسین چلوں سے یہی آواز آتی ہے، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ لوگوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، جس نے بھی حسنین کے نانا کے کلمے کو، جس نے بھی رب کعبہ کے نام کے زمزمے کو، جس نے بھی محبوب کریم علیہ السلام کے اسم گرامی لفظ محمد کو اپنے ہونٹوں پہ سجا لیا، خالق کائنات کی جنت اس کا مقدر بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ انسان بڑا حسین و جمیل ہے، لیکن اسی کے حسن و جمال کے اندر اگر کلمہ طیبہ شامل ہو جائے تو حسن بڑھ جاتا ہے، سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، چہرے پہ رونق بھی آ جاتی ہے۔ وہ جس گلی سے گزرے اس کا جہاں سے بھی گزر ہو جائے، جس معاملے کے اندر آ جائے، لوگ یہ نہیں کہتے خدا آیا ہے۔ وہ کلمہ پڑھنے والے کے بارے میں نقطہ نظر یہی بنتا ہے، کوئی اور نہیں آیا، حسنین کے نانا کے ٹکڑوں پہ پلنے والا غلام آیا۔ سبحان اللہ گرامی قدر حضرات، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک ہے، کلمے کے ساتھ ساتھ اگر بندہ رب کی ماننا شروع کر دے، کلمے کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ کے نبی کی ماننا شروع کر دے، رب کو ماننا کچھ اور ہے اور رب کی ماننا کچھ اور ہے، سرکار کو ماننا کچھ اور ہے، سرکار کی ماننا کچھ اور ہے۔ اگر بندہ اکرا قربان کن ببش مصطفیٰ اپنی عقل کو قرآن کی محبت پہ قربان کر ڈالے، اپنی عقل کو ناموس رسالت پہ قربان کر ڈالے، اپنی عقل کو فرمان نبوی پہ قربان کر ڈالے، وہ جہاں سے بھی گزرتا ہے وہ رب کا تو غلام ہوتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان بن جاتا ہے۔ چلتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کی نگری سے اس محبت کی بھیک لیتے ہوئے تاکہ ہمارے من کو بھی مدینہ کی روشنی نصیب ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی کی بارگاہ کے اندر دو شخص آئے، اللہ کے نبی فرمانے لگے مجھے یوں لگتا ہے ان میں سے ایک قبیلہ مزعج کا شخص ہے اور ایک کا تعلق قبیلہ کندہ سے ہے۔ جب وہ آئے میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، محبت سے آ کر میرے نبی کے ہاتھ کو تھاما، کس لیے کہ اے میرے نبی میں آپ کے ہاتھ پہ اپنے آپ کو بیچنے آیا، میں آپ کی ذات کا خریدار بننے آیا ہوں، میں اپنی محبتیں تیرے قدموں پہ قربان کرنے آیا۔ مجھے اتنا تو بتا دیں، جو بندہ آپ کو دیکھے وہ صدقہ، آپ کی تصدیق بھی کرے، آمنا بے کا، آپ کا کلمہ بھی پڑھ لے، وہ تبع کا، اور آپ کی غلامی کا پٹا بھی اپنی گردن میں ڈال لے، اسے کیا ملے گا؟ بھئی کیا ملے گا؟ میرے نبی نے جواب دے دیا تو بالا ہو، اس بندے کے مقدر کے اندر حسنین کے نانا کی بارگاہ سے شاباش کا گفٹ چل جاتا۔ سبحان اللہ اسے کوئی اور مبارکبادی دے یا نہ دے، تم لوگ سن لو، میں اس بندہ مومن کو مبارکبادی کا گلدستہ پیش کرتا ہوں۔ پھر آگے بڑی پیاری بات، اے بن دیکھے میرے نبی کو، میرے نبی سے پیار کرنے والوں سنو تو صحیح، آگے بڑی پیاری بات۔ دوسرے نے آیا میرے نبی کے ہاتھ کو تھاما، اس لیے کہ میں بھی اس نبی سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اس نبی کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب آیا پھر پوچھا محبوب اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال، کیا ویوز ہیں، کیا نظریات ہیں جو آپ کو دیکھ تو نہ سکے لیکن پھر بھی آپ کا کلمہ پڑھ لے، پھر دیکھے آپ کا کلمہ پڑھ لے، بن دیکھے آپ کی تصدیق کرے، بن دیکھے آپ کو بھی مان لے اور آپ کی بھی مان لے۔
محبوب اسی کا ملے گا. اللہ کے نبی وجد میں آ کر کہتے ہیں جو بندہ بن دیکھے میرے رب کی بندگی کرے, جو بندہ بن دیکھے مجھ پہ درود و سلام کے نغمے پیش کرے, جو بندہ بن دیکھے میرے کلمہ ایمان کے وظیفے کو اپنے لبوں پہ سجا لے تو سن لو, میں حسنین کا نانا اسے 3 بار کہہ رہا ہوں تو بدعو تو بدعو تو بدعو. وہ بندہ تو محبت کے لائق ہے, وہ بندہ تو پیار کے لائق ہے, وہ بندہ تو الفتوں کے لائق ہے, وہ بندہ تو خراج تحسین کے لائق ہے, وہ بندہ تو بارکبادی کے لائق ہے. یہ کس کے بارے میں نبی نے کہا؟ یہ مقام اور مرتبہ اسی کا مقدر پر کہا ہے جس بندے نے میرے سرکار کو دیکھا بھی نہیں پھر بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا, اس نے اپنی زندگی کو خدا کی بندگی کے اندر ڈال دیا, جو زندگی پر سونا نہ بنا بلکہ آقا علیہ السلام کی شریعت کی وجہ سے وہ سونا بن گیا.